بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دوسرے کمپنی کے جوان بھی اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم نے انہیں وہیں چھوڑا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل دیے، جہاں دوسرے جوان بھی مختلف ٹولیوں میں آ کر جمع ہو رہے تھے۔ یہ ایک ہیڈ کوارٹر درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان ایک زیر زمین مورچے پر خیمہ ڈال کر بنایا گیا تھا۔ میری طرح دوسرے گروپ کمانڈر کو بھی یہیں جمع ہو کر اگلے احکامات موصول کرنے کا حکم ملا تھا۔ 2 دن تک ہم لوگ یہیں مقیم رہے۔ تیسرے روز الصبح ایک اطلاع نے ہمارے ٹیک ہیڈ کوارٹر میں پریشانی کی لہر دوڑا دی۔ انٹیلیجنس کی ہنگامی رپورٹ کے مطابق سلہٹ میں، جہاں ہماری افواج کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اس طرف سے ابھی تک بڑے پیمانے کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، بھارتی فوج کی مدد سے تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد نے اچانک سرحد عبور کر کے ہمارے قلیل تعداد جوانوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ پاکستان کے ہمدرد لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے پسپا ہوتے شہر کے اندر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ انہیں فوری طور پر فضائی مدد درکار تھی کیونکہ زمینی مدد پہنچنے میں بہت سی رکاوٹیں حائل تھیں۔ کمانڈوز کو چھاتا بردار لینڈنگ کر کے ان لوگوں کی مدد کو پہنچنے کا حکم ملا۔ SSG کی مختلف کمپنیاں ملک کے مختلف حصوں میں دشمن سے برسرے پیکار تھیں اور ایک جگہ ان کا جمع ہونا قریباً ناممکن تھا کیونکہ کمانڈوز قلیل تعداد میں تھے اور اپنی اہم نوعیت کی ذمہ داریوں کے پیش نظر بکھر کر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب بھی مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے کمانڈوز کے مختلف دستوں کو اس علاقے میں چھاتا بردار کارروائی کا حکم ملا تھا۔ دشمن نے سلہٹ پر 2 سرحدی مقامات بالی گاؤں اور لاٹو سے حملہ کیا تھا اور تیزی سے پیش قدمی کر کے سلہٹ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شہر کے گردا گرد تمام اونچی عمارات اور اہم مقامات پر وہ لوگ قابض تھے اور کسی بھی طرف سے سلہٹ میں گھسنے والی امدادی فوج کو زبردست مزاحمت کا سامنا تھا۔ ہم لوگ قریباً 6 پہر کے وقت سلہٹ پہنچے اور اپنے پیراشوٹ سنبھالے ہارنس بردار اپنی جگہ بے حس و حرکت جمے بیٹھے تھے۔ دشمن کے عین درمیان اور اس غضب کی اندھا دھند فائرنگ میں پیرا ٹروپنگ لینڈنگ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور پھر جیسے ہی جہاز کی بتی نے جلنا بجھنا شروع کیا، جہاز کے اندرونی مائک پر پائلٹ کی برائی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار رہیے ایئر بون، ہم ڈراپنگ زون میں داخل ہو رہے ہیں۔ فوراً تربیت کے مطابق ہم نے اپنے آگے والے چھاتا بردار کا ہارنس چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز کے دونوں اطراف کے دروازے اوپر اٹھ گئے، موک ڈورز کے اوپر جلتے سرخ بلب سبز ہو گئے۔ اسٹینڈ ان دی ڈور، جمپ ماسٹر کا حکم سنائی دیا۔ سب سے آگے والے چھاتا بردار، جن میں سے میں تھا، دروازے پر ڈٹ گئے، جمپ، اللہ اکبر۔ ہم دونوں نے خود ہی اپنا morale بڑھانے کے لیے نعرے لگائے اور باہر کود گئے، جہاں جہاز کے گردا گرد گولے پھٹتے اور گولیاں ہمیں اس حالت میں بھی بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی گولی یا گولے کا کوئی ٹکڑا ہمارا کام تمام کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے جی داروں کا پتا پانی ہونے لگتا ہے اور ایسے حالات میں کلیجہ خود بخود منہ کو آ جاتا ہے۔ چھاتا بردار اتنا بدحواس ہو جاتا ہے کہ اول تو اس کا چھاتا ہی نہیں کھلتا اور اگر وہ صحیح رفتار اور پوزیشن میں گرنے بھی لگا ہو تو PLF یعنی پیرا لینڈنگ فال یعنی گرتے وقت کی پوزیشن میں کچھ ایسا گڑگڑ بڑھا جاتا ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی تڑوا بیٹھتا ہے۔ اپنے جوانوں کا morale بڑھانے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود سب سے پہلے چھلانگ لگاؤں۔ یوں بھی ہماری روایت یہی رہی ہے کہ پہلے افسر پھر جوان۔ محصور فوجی جوانوں نے جنہیں موقع محل کی نزاکت کا صحیح ادراک ہو چکا تھا، چھاتا برداروں کو دیکھتے ہی اپنی فائرنگ کی رفتار تیز کر دی تھی۔ ابھی تک وہ بڑی آہستگی اور مستقل مزاجی سے فائرنگ کر رہے تھے تاکہ اپنا ایمونیشن محفوظ رکھیں، لیکن اب وہ ہمیں دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ دشمن کو کافی حد تک انہوں نے اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم پر میہ کی طرح گولیاں برس رہی تھیں۔ یہ لینڈنگ وقفے سے جاری تھی۔ اب تک 4 جہازوں سے جوان چھلانگیں لگا کر اپنے ساتھیوں اور اپنے ملک کے جان نثاروں کی مدد کو آ چکے تھے اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں تھا کہ ان میں سے آدھے یا اس سے کچھ کم زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ لیکن جان نثاری اور جان گساری کی ایسی ہی مثالیں کسی ملک کو زندہ و جاوید رکھتی ہیں۔ آنے والی نسلوں پر دور رس اثرات مرتب کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہی جان فشانی کی رسم زندہ کی جاتی ہے۔ ہم لوگ مار داڑ کرتے مختلف عمارتوں اور قدرتی مورچوں کی اوٹ میں سکڑتے سمٹتے اپنے اسلحہ سمیت بالآخر اس کیمپ تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے جس کو ایک طرح سے اب چھاونی کی حیثیت حاصل تھی۔ سیولین کو یہاں مختلف چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رکھا گیا تھا جن کی دیواروں کو مارٹروں کی گولہ باری نے نکارا کر دیا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں ملبے کے ڈیروں کے مختلف کونے خدروں میں چھپے
کسی غیبی امداد کے منتظر تھے۔ شام ڈلنے سے کچھ دیر پہلے تک ہم اس قابل ہو سکے کہ اس علاقے میں کم از کم ہیلی کاپٹر اترنے کی گنجائش پیدا کر سکیں تاکہ معصوم اور بے گناہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے علاوہ درجنوں زخمیوں کو محفوظ علاقے میں پہنچایا جا سکے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ہمارے لیے دشمن کا کھل کر مقابلہ کرنا خاصا مشکل نظر آتا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کے اترنے کے وقت عجیب حالت تھی، ہر طرف زخمیوں کی آہ و بکا کا شور، ہیلی کاپٹروں کی گڑگڑاہٹ، گولیوں اور گولوں کے دھماکے گونج رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھکڑ سرے شام ہی چلنے شروع ہو گئے تھے۔ اس پر متضاد ہیلی کاپٹروں کے بلیڈوں سے نکلتی ہوئی تیز ہوا مزید گرد و غبار پیدا کر رہی تھی۔ آسمان کا رنگ بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا تھا اور میری چھٹی حص کسی مزید قدرتی آفت کا پیغام بھی سنا رہی تھی۔ اس گرد و غبار اور نفسا نفسی کے باوجود تمام جوان بڑی مستعدی اور ہوشیاری سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ ملبے اور بچے کھچے کوارٹروں کے مختلف کونوں سے زخمی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو سہارا دے کر لاتے اور سنسناتی گولیوں کی بچھاڑ میں انہیں کسی نہ کسی طرح ہیلی کاپٹروں میں ٹھونسا جا رہا تھا۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب ایسا تھا جس کا پورا کنبہ سلامت بچا ہو، ورنہ تو یہ عالم تھا کہ ان کے آدھے کنبے شہید ہو چکے تھے۔ کئی کنبوں کے سربراہ جو ہمارے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے مارے گئے تھے۔ ان کے کنبوں کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ لوگ کیمپ سے باہر دشمن سے نبرد آزما ہیں اور موجودہ حالت میں ان کا یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ وہ رکت امیز منظر آج بھی نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کتنے ہی معصوم بچے اور مقدس بہنیں ایسی تھیں جن کی نظریں آخری لمحات میں بھی اپنے باپ اور سرتاجوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دل شدت غم سے پھٹ رہے تھے۔ وہ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنے ملک کے فوجیوں کو اپنی بھومی کے غداروں سے جنگ کرتا دیکھ رہی تھی، اور یہ بیان ان ابل العزم اور عمر رسیدہ ماؤں کے ذکر کے بغیر ادھورا رہ جائے گا جنہوں نے ان پرخطر گھڑیوں میں بھی اپنا حوصلہ اور ایمان سلامت رکھا۔ ایسے روح پرور مناظر اس سے پہلے چشم فلک نے کب دیکھے ہوں گے کہ وہ تقدس مآب مائیں جن کے ہاتھوں پر معمولی خراش آ جانے سے ان کی اولادوں کے دل دہل جاتے تھے، اپنے خون آلود دامنوں، خون میں تر ساڑیوں کو سنبھالتی ہوئی اپنے بچوں اور بہو بیٹیوں کو حوصلہ دے رہی تھی۔ انہوں نے جان گسل لمحات میں اپنا فرض نہیں بلایا تھا، وہ اپنے اہل و عیال ہی کو نہیں ہم کو بھی تسلیاں دے رہی تھی۔ آسمان کی سمت اپنے خون آلود دامن پھیلا کر ہماری کامیابی کے لیے دعا گو تھی۔ یہ کربلا کی مائیں تھیں، یہ زینب کا روپ تھی، یہ بدر و احد حنین کی مائیں تھیں جو صدیوں کا سفر طے کر کے سلہٹ آن پہنچی تھی۔ یہ روایت انہیں خون میں منتقل ہوئی تھی۔ دشمن نے ان کے کلیجوں میں خنجر گونپے، ان کے لال ان سے چھین لیے، ان کے جسموں کو سنگینوں سے چھیدا گیا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی باعصمت و باکردار بچیوں پر درندگی کی انتہا کی ہو گئی، لیکن ان کے عزم کبھی نہ ڈگمگائے، ان کے سرب فلک ارادوں کو کبھی موت نہ آئی، ان کے بلبلوں کی آہنی دیواریں کبھی نہ ٹوٹیں، کبھی نہ گرائی جا سکی۔ وہ اپنے اس مقدس فریضے میں اتنی منہمک تھی ہوئی کہ اپنی باری پر ہیلی کاپٹر میں سوار بھی نہ ہو سکی۔ ہم نے مقررہ تعداد سے قریباً تین گنا زیادہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہیلی کاپٹروں میں ٹھونس دیا اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر زمین سے اٹھنا شروع کیا۔ ہیلی کاپٹروں نے اس وقت پرواز کے لیے پر تولے تھے جب چاروں اطراف تیز اور مسلسل فائرنگ کے ساتھ ساتھ بڑی زوردار ہوا بھی چل رہی تھی۔ یہ بڑے صبر آزما لمحات تھے۔ ہمارے بچے اور ہماری مائیں بہنیں دشمن کی براہ راست فائرنگ کی زد میں تھیں۔ ان کی زندگیوں کا تمام تر انحصار خداوند تعالی کی ذات کے بعد اگر کسی پر تھا تو آرمی ایوی ایشن کے شیر دل کوہ شکن شاہینوں پر، جن کے کندھوں پر حالات نے انتہائی نازک اور انتہائی مشکل ذمہ داری ڈال دی تھی۔ انہیں اب بلندی حاصل کرنے کے لیے اونچی اڑان کرنا تھی، جس کے لیے ایک بڑا چکر فضا میں لگانا ضروری تھا، جبکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ ان کے بلند ہوتے ہی ان پر آگ برسنے لگتی تھی۔ ان خطرناک اور جان گسل لمحات میں ہمارے دو شاہین مغرب کی جانب سے نمودار ہوئے۔ وہ دور سے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے دو بڑے بڑے عقاب آپس میں پار ملاتے اڑتے چلے آ رہے ہوں۔ اپنے ہدف نزدیک آ کر انہوں نے اپنی مخالف سمتوں میں کلا بازیاں لگا کر جھپٹنے کا انداز اختیار کیا اور ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں تقریباً ٹیڑھے ہو کر ان کی گند نے باغیوں پر قہر برسانا شروع کر دیا۔ اپنے دو چکر مکمل کر کے وہ آسمان کی بلندیاں چھونے لگے۔ یہ ہیلی کاپٹروں کا اشارہ تھا کہ جیالے ساتھیوں بے دھڑک چلے آؤ، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹ دور کر دی ہے۔ ہیلی کاپٹروں کے پائلٹ بھی انتہائی تربیت یافتہ اور ہوشیار تھے۔ انہوں نے ذرا سا موقع ملتے ہی مناسب بلندی حاصل کر لی اور جانب مشرق پرواز کرتے دشمن کی گولیوں کا منہ چڑھاتے نکل گئے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نقطہ
فرشتوں کی شکل اختیار کرتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی محفوظ روانگی کے بعد ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارا ریسکیو آپریشن کامیاب کیا۔ اب ہم کم از کم اس پوزیشن میں آ چکے تھے کہ کھل کر دشمن سے دو ہاتھ کر سکیں۔ اب شام کا دھندل کا پھیلنے لگا تھا۔ اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ دشمن کی فائرنگ میں بھی شدت پیدا ہو رہی تھی۔ دشمن پہلے ہی سے ہمارے کیمپ کے گردا گرد خندقوں میں مورچے قائم کیے بیٹھا تھا۔ دوسری طرف اس کی تعداد ہم سے کم از کم 7-8 گنا تھی۔ ہماری مورچہ بندیاں ان کے علم میں تھی، جبکہ ابھی تک ہم ان کی پوزیشن کا تعین بھی نہیں کر سکے تھے۔ بس اندازے ہی سے ساری کارروائیاں کی جا رہی تھی۔ ہمارے دو اطراف میں جنگل اور اونچی اونچی فصلیں اور باقی دونوں اطراف رہائشی مکانات۔ دشمن ان محفوظ آڑوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، مگر ہمیں شہری آبادی کا خیال رکھنا تھا۔ ہم دشمن کی فائرنگ کے جواب میں کم از کم رہائشی علاقوں کی جانب فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے لیے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ صبر و تحمل سے اپنی کمی گاہوں میں دبک کر دشمن کے کھلے حملے کا انتظار کریں اور اس کے سر پر پہنچنے کے بعد ہی اس کا منہ توڑ جواب دیں۔ اس سنگین صورتحال کے خاتمے کے لیے سیکشن کمانڈروں نے ایک بنکر میں میٹنگ کی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ جوانوں کو صبر کی تلقین کی جائے تاکہ وہ جوش میں آ کر زیادہ فائرنگ نہ کریں۔ تعداد کی کمی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ خالی مورچوں کو اس ترکیب سے باری باری استعمال کیا جائے کہ دشمن کو ہمارے درمیان کوئی خلا نہ مل سکے جس سے گزر کر وہ کیمپ میں داخل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے 4 سرفروشوں کو او پی ڈیوٹی کے لیے تیار کیا اور وہ چاروں اندھیرا پھیلتے ہی مختلف سمتوں میں ہمیں بھی ایمان اللہ کہہ کر کیمپ سے باہر دشمن کے مورچہ بندیوں کی طرف رینگ گئے۔ جلد ہی ان کی طرف سے نشانے ملنے لگے اور ہم نے اپنی واحد میڈیم گن سے ان کی ہدایت پر گولہ باری شروع کر دی۔ اس گن کو ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا تھا تاکہ دشمن کے اچانک آنے کی صورت میں اسے بروئے کار لایا جا سکے۔ رات 8 بجے کے نزدیک لڑائی انتہائی شدت اختیار کر گئی کیونکہ ابھی تک دشمن نے ہمیں تارن والا ہی سمجھ رکھا تھا۔ اب جب ان پر 25 پاؤنڈ کے گولے پھٹے تو ان کی گویا آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے ہمیں مزید مہلت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیے بغیر مارٹروں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی کیونکہ دشمن کے نقطہ نظر اور جنگ کی حکمت عملی کے مطابق بھی ہمارا ٹارگٹ اس ہتھیار کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ دشمن کی فائرنگ میں شدت آتے ہی ایس ایس جی کے گبرو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بٹ کر ان کے مورچوں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح دشمن کے درمیان خلا ڈھونڈ کر وہاں سے نقب لگائی جائے۔ اللہ نے مدد کی اور کچھ جوانوں کی قربانی دے کر ہم نے کچھ ایسے خلا تلاش کر لیے جہاں سے دشمن پر بآسانی فائرنگ ہو سکتی تھی۔ یہ برابر کے خطرے والی پالیسی تھی۔ کبھی کبھی انتہائی نامساعد حالات میں کمانڈروں کو ایسی پالیسیاں بھی اپنانا ہوتی ہیں جہاں مرنے اور مارنے کے برابر کے مواقع میسر آتے ہیں۔ اگر ہم اچانک دشمن کے درمیان پہنچ کر اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے تو اسے بھی یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ اس مخصوص ایریا کو جہاں اسے ہمارے جوانوں کی موجودگی کا احساس ہوتا چاروں اطراف سے فائرنگ کر کے تہس نہس کر دیتا، اور ایسا ہوا، لیکن نتائج 80% ہمارے حق میں اور بمشکل 20% دشمن کے حق میں گئے۔ ایک طرف تو انسان پر آگ برسانے میں مصروف تھا، دوسری طرف شیعت الہی نے غضب کی شکل داری۔ شمالی جانب سے آسمان پر اچانک سیاہ گٹائیں امڑنے لگیں، جوش غضب سے آسمان پر بجلیاں کوندنے اور بدلیاں دھاڑنے لگیں۔ کچھ تو گولہ باری نے اور کچھ آسمانی بجلیوں نے ایسا سما باندھا کہ آسمان تانبے کی طرح سرخ ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ بچھاڑ اس شدت کی تھی کہ جوانوں کے لیے قدم جما کر ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر خیریت گزری کہ ہمارے پاس ہتھیار ایسے تھے جن پر یہ رکاوٹیں اثر انداز نہ ہو سکتی تھی۔ اس لمحے جنگ خندق یاد آ گئی اور میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر گھوڑوں والی مضبوط فوج کے مقابلے میں آسمان سے ہمارے لیے مدد بہم پہنچائی ہے۔ دشمن اور آسمانی قہر کے درمیان اب براہ راست محاذ آرائی شروع ہو گئی تھی۔ پیش میں آیا ہوا دشمن اس غیبی اشارے کو اپنی موت کا سامان جان کر بھاگنے کی بجائے جنجلا کر اپنی گولہ باری میں شدت پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اس طرح ہمیں یہ فائدہ میسر آ گیا کہ اب ہمیں ویری لائٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے شیر دل او پی دشمن کی گن کو روشنی میں دیکھتے ہی اس کے نشانے کا تعین کر لیتے اور اتنی صحیح اور مؤثر فائرنگ کرواتے کہ 1-2 راؤنڈ چلنے کے بعد دشمن کے اس مورچے کا صفایا ہو جاتا۔ موسلا دھار بارش اور تیز جھکڑ چلنے سے نہ صرف یہ کہ ہمارے مورچے پانی سے بھر گئے اور کمر تک پانی میں کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا جوانوں کے لیے دوبر ہو رہا تھا، بلکہ کسی درخت کے تنے کی اوٹ بھی ہم نہیں لے سکتے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی درخت ٹوٹ کر ہم پر گر سکتا تھا۔ جوانوں کے جسموں کے نچلے حصے شیل ہو رہے تھے، لیکن ان کی ہمت بلند تھی، حوصلوں میں تازگی تھی، ان
کے ارادے جوان تھے۔ پچھلے 22 گھنٹے سے یہ جیالے مسلسل دشمن کی گولہ باری کی زد میں تھے اور اب تک دشمن ان پر قریباً 2000 مارٹر گولے پھینک چکا تھا، لیکن ان کا بال بیکا تک نہ کر سکا۔ نصف شب کے بعد جب بارش کی رفتار میں کچھ کمی آ گئی تو کمانڈروں کو محاصرے سے نکل کر اچانک دشمن پر برق رفتاری سے جھپٹنے کا حکم ملا۔ یہ ہماری عسکری زندگی کے اہم ترین لمحات تھے، اس لیے اس لمحے ہمارے تمام اسٹاف باری باری ہمارے سامنے سوال بن کر کھڑے ہو گئے۔ صاحب، ہم نے کبھی تمہارا قدم غلط نہیں پڑنے دیا، تمہارے ساتھ جنگلوں میں سیر کپائی کی ہے صاحب، تمہارے سنگ سنگ صحراؤں کی ریت پھانکی ہے صاحب، تمہاری میت میں سر بفلک پہاڑیاں سر کی ہیں صاحب۔ ہر کوئی اپنی اپنی تربیت یاد دلا رہا تھا، پھر وہ سب یک زبان ہو کر چلائے، ہماری محنتوں کا ثمر دو گے نا صاحب؟ نہیں اسٹاف نہیں، وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب ہم جیتے جی کبھی گردن جھکا کر تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں ان سب سے عہد کیا۔ بارش میں مسلسل بھیگنے سے ہماری وردیاں بوجھل سی ہو رہی تھیں، جسم کا بند بھی پانی میں کھڑے رہنے سے ٹوٹنے لگا تھا، اور اس رات چشمے فلک نے حیرت سے ان 150 سرفروشوں کا نظارہ کیا ہوگا جو بارش میں بھیگتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر پکارتے دشمن پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑتے تھے۔ ہمارا چارج اتنا اچانک بھرپور اور تیز تک دشمن بکھلا گیا، اس نے چند منٹ تک جم کر مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہ کی اور دم دبا کر بھاگ نکلا۔ صبح تک سلہٹ کی فضائیں ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو چکی تھیں۔ بھاگتا ہوا دشمن بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود، سینکڑوں زخمی قیدی اور سینکڑوں لاشیں ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ صبح ہم نے اپنے جوانوں کو ایک ایک مگ چائے کا جام حیات پیش کیا، جس نے اس وقت خاصی مسیحائی کی۔ ہمیں 2 گھنٹے سستانے اور شہداء کی تدفین کرنے کے لیے ملے۔ اس کے بعد سلہٹ کے مضافاتی علاقوں پر پھیل کر ہم نے دشمن کے بگوڑے اور چھپے ہوئے تخریب کاروں کو گھیرا ڈال کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ قریباً 1 ہفتے بعد ہم واپس ڈھاکہ جا رہے تھے۔ میس میں پہنچا تو 4-5 خطوط میرے منتظر تھے جو بڑا لمبا سفر کر کے مجھ تک پہنچے تھے۔ سب سے پہلے جس خط پر میری نظر پڑی، اس کی تحریر کچھ اجنبی سی لگی، اس لیے میں نے پہلے وہی خط کھولا۔ لکھا تھا، فوجی صاحب، یہ خط میں احمد علی سے لکھوا رہی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی خط نہ کسی کو لکھا نہ لکھوایا، لیکن لکھ تو میں سکتی ہی نہیں اور لکھوانے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن احمد علی کے گھر اخبار آتا ہے اور روزانہ وہ کوئی نہ کوئی پریشان کن خبر مجھے سنا دیتا ہے۔ چاچا اور چاچی کے پاس میں روزانہ صبح و شام تمہاری خیریت معلوم کرنے جاتی ہوں، وہ بھی اب کچھ چپ چپ سے رہنے لگے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی ان سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے فوجی، ضبط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آج جب میں نے اپنا ٹرنک کسی کام سے کھولا تو اس کے ایک کونے میں رکھی وہ انگوٹھی دکھائی پڑی جو تم نے فوجی امتحان دینے کے لیے جاتے وقت مجھے پہنائی تھی۔ جانے کیوں مجھے رونا آ گیا، تم تو جانتے ہو میں روتی کبھی نہیں۔ پچھلے دنوں ہماری گائے چوری ہو گئی، وہی اور ڈبے داری بچھیری جو میں نے خود لے کر پالی تھی۔ اماں 2-3 روز تک اس کی یاد میں روتی رہی۔ اس نے تو اتنا غم کیا کہ روٹی تک کو ہاتھ نہ لگایا، لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ میں گو بڑی پتھر دل تھی، لیکن اس روز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور ہاں، وہ جو تصویر تم نے بھیجی تھی نا اپنی چاچی کو، وہ میں پرسوں چوری چھپے رات کو لے آئی تھی۔ جب ماں سو گئی تو میں کتنی ہی دیر تک لالٹین کی روشنی میں اسے دیکھتی رہی۔ اللہ، تم کتنے بدل گئے ہو، کیا داڑھی رکھ لی ہے تم نے؟ تم تو روز شیو کیا کرتے تھے، کچھ کمزور بھی نظر آ رہے تھے۔ اچھا، فکر نہ کرنا، میں نے تمہارے لیے بڑا گھی جوڑ رکھا ہے۔ وہ نیلی بار والی بھینس تھی، وہ بس ماں نے میرے نام ہی لگا دی ہے، کہتی ہے کہ شادی پر تیرے ساتھ کر دوں گی۔ اس کے مکھن کا گھی بنا کر میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ یہ بتاؤ تم کب آؤ گے؟ چاچی مجھے کہتی ہے کہ تم اگلے مہینے ضرور چھٹی پر آؤ گے، ضرور آنا۔ اس دفعہ بابا کرم علی کے امرودوں پر بڑا جوبن آیا ہے۔ وہ جو لیچی کا درخت لگایا تھا تم نے ہمارے آنگن میں، اس پر بھی خوب پھل آیا ہے، بڑا مزہ رہے گا۔ اچھا، سچ سچ بتانا، کبھی تم نے بھی مجھے یاد کیا ہے یا نہیں؟ کاش تم نے مجھے لکھنا ہی سکھا دیا ہوتا، تمہیں خود خط لکھ سکتی، کھل کر دل کا حال بیان کر سکتی۔ میں ہی کیا، سارا گاؤں تمہارے لیے دعائیں مانگتا ہے میرے فوجی۔ تم سینکڑوں میل دور ضرور ہو، لیکن میرے دل سے دور کبھی نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تمہاری رضیہ، خدا کی پناہ۔ میں نے تو اسے بلا ہی دیا تھا، بالکل
خوشگوار خواب کی طرح جو کچھ عرصے تک یہ تو یاد رکھے جاتے ہیں پھر انسانی حافظے سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج جب اس کا لکھوایا ہوا خط ملا تو مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنا گاؤں، اپنے کھیت، اپنی مٹی، اپنے لوگ، اپنے مویشی، اپنے باغات، پگڈنڈیاں، نہر، ٹیڑھے میڑھے کچے پکے راستے، ساون بادوں کی اولین بارشیں، زمین سے نکلتی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک، ہریالی، گھر کا پچھواڑا، اس کے آنگن میں لگا لیچی کا بوٹا جو میں بڑے شوق سے شہر سے خرید کر لایا تھا، جسے میں نے اور رجو نے مل کر زمین میں گاڑا تھا، اپنی محبت کی اولین نشانی اور پہلی محبتوں کے درخت پر پھل بھی آنے لگا تھا، جست کے برتن میں دودھ کی داروں کی کھنک اور رجو کے ہاتھ، ایک ایک کر کے جیسے سب کچھ مجھے یاد آ گیا، بے اختیار میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے تو رجو اب تک میری منتظر تھی۔ خط کی تحریر میں اس کی شبیہ ابری آنکھوں میں انتظار کی جوت جگائے پنجاب کی الڑ مٹیار جو مجھ سے پوچھ رہی تھی فوجی کب لوٹو گے، پھر جیسے اچانک خواب کا منظر بدل گیا، رجو کی پریشانیاں لرزیں اور ان میں آنسا غالب آ گئی، بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نگل لیا، بنگال کی ساحرہ اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اپنا جادو مجھ پر پھونک چکی تھی، میں بے بسی سے رجو کو، اپنے بچپن کو، اپنی اولین محبت کو بنگال کے جادو کا شکار ہوتے دیکھتا رہا۔ ڈھاکہ کی زندگی اب ایسے سمندر کی طرح پرسکون ہو رہی تھی جس میں بہت جلد جوار باٹا اٹھنے والا ہو، دن کی خاموشی طاری رہتی اور سنگینوں کے سائے میں کاروبار زندگی بھی جیسا تیسا چل رہا تھا، لیکن اندھیرا پھیلتے ہی دھماکوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہاں حفاظتی اقدامات پر مامور جوانوں کو روزانہ رات کو ایک لمبی اور تھکا دینے والی نفسیاتی لڑائی کا سامنا ہوتا تھا، بازار کی کسی نکڑ سے، گلی کے کسی موڑ پر، گنجان علاقوں سے گزرتے کسی مکان کی بالکانی سے ایک بم اچھلتا ہوا آتا، زوردار دھماکہ ہوتا، ایک دو جوان شہید ہو جاتے اور دو چار زخمی ہو جاتے، انہیں اپنے دفاع میں گولی چلانے سے بھی احتراز برتنا پڑتا تھا کیونکہ کسی بھی بے گناہ شہری کے ذات میں آ جانے کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سخت احکامات تھے کہ بغیر اجازت علاقہ کمانڈر کے ہم کسی بھی مکان میں گھس کر اس کی تلاشی نہیں لے سکتے تھے۔ اس حد سے بڑی ہوئی احتیاط پسندی نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا اور آگے چل کر یہی احتیاط پسندی ہماری تباہی کے تابوت میں آخری کیل بن کر ٹھک گئی، کیونکہ بھارتی چھاتا بردار فوج کو جس نے ڈھاکہ پر لینڈنگ کی تھی، مقامی آبادی نے اپنے گھروں میں چھپا کر خفیہ راستوں کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہونے کے مواقع فراہم کیے تھے۔ رات کو میس میں کھانا کھاتے ہوئے میرے اردلی نے کسی ملاقاتی کی آمد کا مزدہ سنایا۔ ان حالات میں کسی ملاقاتی کی آمد ہمارے لیے واقعی مزدہ بن جاتی تھی، اس لیے ہمیں ماحول کی یکسانیت سے کچھ حد تک تو چھٹکارا نصیب ہو جاتا تھا۔ میں نے جلدی دو چار نوالے نگلے اور اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک جوان جس کے سر پر پٹی بندی تھی میری چارپائی پر بیٹھا ایک انگریزی رسالے کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میری آہٹ پر اس نے نظریں اوپر اٹھائیں تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، عثمان بھائی، علی بھائی کہہ کر اس نے باہیں پھیلا دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے دیوانہ وار لپٹ گئے۔ کلکتہ کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ عثمان کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی طرف اشارہ کر کے میں نے دریافت کیا، خیریت؟ کچھ نہیں، 6 ٹانکے لگے ہیں، بس قسمت اچھی تھی کہ گولی پھسلتی ہوئی نکل گئی، ورنہ تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، ورنہ جہاں اب پٹی بندی ہے وہاں آپ کو روشن دان بنا دکھائی دیتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کب واپس لوٹے؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج، ابھی شاید کل پرسوں تک، پھر ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ہم دونوں نے ہی کلکتہ کے متعلق کوئی گفتگو نہ کی کیونکہ اب عثمان کو میرے بزنس کے تمام آداب سے آگاہی ہو چکی تھی اور وہ بخوبی جانتا تھا کہ کون سی بات کا جواب میرے پاس ہے اور کس بات کا نہیں۔ میں نے بھی بجائے جنگی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے اس سے عام گفتگو کرنے کو ہی ترجیح دی، لیکن کب تک؟ بالآخر گھوم پھر کے ہم دونوں اس بے رحمانہ موضوع کی طرف آ گئے کہ سوائے اس کے کہنے سننے کو اور رہ ہی کیا گیا تھا۔ رات گئے تک عثمان چھاونی میں میرے پاس رہا۔ رات کو جب اس علاقے کی طرف ایک پیٹرول پارٹی گشت کرنے گئی تو میں نے اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا کیونکہ اس کی حالت میں اس کا زیادہ دیر تک بے آرام رہنا صحت کے لیے مضر تھا۔ میں نے اسے اگلے دن ڈھاکہ میں موجود رہنے کی صورت میں صبح ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی چونکہ ہم کافی دیر بعد اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے دوپہر کا کھانا کم از کم اکٹھے کھائیں۔ خیریت گزری کہ اس رات میری کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی نہ لگی، صرف رات کے آخری پہر مجھے گشت پر نکلی پیٹرول پارٹیوں کی فائنل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ صبح اپنے افسران کو اپنے اگلے ٹھکانے کی اطلاع دے کر تاکہ میرے لیے ایمرجنسی پیغام کی صورت میں وہ لوگ مجھ سے وہاں رابطہ قائم کر لیں، میں عثمان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیپ میں نے حسب سابق گلی کی نکڑ پر ہی کھڑی کر دی تھی اور خود وہاں سے اتر کر پیدل ہی ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر سے کچھ فاصلے ہی پر میں
گھر کے باہر ہجوم دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یا الہی خیر، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں تیزی سے ہجوم کے درمیان راستہ بناتا اس طرف چل دیا جو میرے احترام میں ایک طرف سمٹنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے دروازے کے باہر سسکیاں لیتے ایک رضاکار سے دریافت کیا جو عثمان کے ساتھ کئی مارکوں میں حصہ لے چکا تھا۔ چاچا کو مار ڈالا مفتی باہنی نے، اس نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ کیا؟ حیرت سے میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یس سر، یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لیجئے، ایک بوڑھے بہاری نے مجھے کندھے سے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے خاصے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ان کے خیال میں جیسے عثمان کے والد کی موت بھی ہماری لاپرواہی سے واقع ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، راہداری میں عثمان پر نظر پڑی۔ چاچا کی لاش وہیں رکھی تھی، چارپائی کے پائے سے لگی، ماں بیٹی اس پر نوحہ کنا تھی، لاش کے منہ پر کپڑا پڑا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی عثمان علی بھائی کہہ کر تیزی سے آگے بڑھا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ وہ مرد آہن جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمارے سنگ سنگ ایک طویل عرصے سے موت کی شاہراہ کا مسافر تھا، جو بڑھ چڑھ کر ہر خطرناک مہم کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا کرتا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے تھے، جو خود کئی مرتبہ موت کے منہ سے بال بال بچا تھا۔ آج وہی بہاری وطن پرست بچوں کی طرح سسکیاں لے کر میرے گلے سے لپٹا رو رہا تھا۔ ظالم مفتی باہنی کے درندے بالآخر اپنے انتقام کی پیاس کسی حد تک بجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عثمان کے ہاتھوں انہوں نے بار بار ذکر اٹھائی تھی، وہ نہ جانے کب سے اس موقع کی تلاش میں تھے کہ اس سے اپنا انتقام لیں۔ وہ درندے عثمان جیسے ہر وطن دوست کے ہی نہیں، اس کے پورے کنبے کے خون کے پیاسے تھے۔ عثمان نے مجھے روتے ہوئے آہوں اور سسکیوں کے درمیان بتایا کہ رات چاچا عشاء کی نماز پڑھنے حسب معمول مسجد میں گئے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ واپس نہ آئے تو گھر والوں کو فکر دامن گیر ہوئی، لیکن عثمان نے انہیں تسلی کروا دی کہ کیونکہ چاچا کا یہ معمول تھا کہ وہ نماز کے بعد نوافل پڑھتے اور تمام نمازیوں کے گھروں کو رخصت ہونے کے کافی دیر بعد گھر لوٹتے تھے۔ رات قریباً 11 بجے عثمان خود اپنی رائفل لے کر باپ کو ڈھونڈنے مسجد کو اس وقت امام صاحب تالا ڈال کر سو رہے تھے۔ اس نے محلے کے کچھ رضاکار ساتھ لیے اور ارد گرد کے علاقے کو کھنگالنا شروع کیا، لیکن چاچا نہ مل سکے۔ مایوس ہو کر وہ لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ مفتی باہنی نے اب تک 2-3 مرتبہ عثمان کے گھر پر حملہ کیا تھا، لیکن سوائے ایک حملے کے جب حمید سرکار وہاں گھسانے میں کامیاب ہو گیا تھا، انہیں کوئی اور کامیابی نصیب نہ ہوئی اور انہوں نے ابتدائی حملے ہی میں ایسی منہ کی کھائی کہ دم دبا کر بھاگ نکلے۔ اس کے بعد سے وہ لوگ ان کی طاق میں تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح عثمان یا اس کے والد زندہ ہاتھ آئیں تو انہیں اذیتیں دے دے کر موت کی نیند سلا سکیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد بالآخر ان کے ہاتھ عثمان کے والد کی یہ کمزوری ہاتھ لگی کہ وہ رات کو بہت دیر گئے مسجد سے لوٹتے ہیں، جبکہ سر شام ہی وہاں سناٹا چھا جاتا تھا اور بڑے پورے بازاروں میں بھی کوئی باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور مفتی باہنی کے 2-3 آدمی نمازیوں کے بیس میں وہاں چلے آئے۔ ہر بنگالی کو شک کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا جاتا تھا، نہ ہی اس بیچارے بوڑھے کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ وہ نمازی دراصل موت کے فرشتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ لوگ وہیں مسجد میں چھپ کر اس کی واپسی کے منتظر ہو گئے۔ جب عثمان کے والد نماز پڑھ کر حسب معمول اپنے نوافل اور وظائف مکمل کرنے کے بعد باہر نکلے تو ان لوگوں نے انہیں زبردستی اغوا کر لیا۔ بیچارہ دان پان سا بوڑھا جو پہلے ہی مسلسل صدمے اور ذہنی اذیتیں برداشت کر کر کے ادموا اور زندہ درگور ہو رہا تھا، ان مشٹنڈوں کا کیا خاک مقابلہ کرتا۔ وہ لوگ اسے کندھے پر لادے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر خفیہ راستوں سے باہر نکل گئے۔ ایسے خفیہ راستے وہ اپنا ہر حملہ شروع کرنے سے پہلے فرار ہونے کے لیے چن رکھتے تھے، کیونکہ ڈاکہ کے چپے چپے یا گلیوں میں پہرا دینے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ فوج نہیں تھی۔ وہاں تو بمشکل سرحدوں پر دشمن سے نپٹا جا رہا تھا۔ ایک کمپنی کو مسلسل کئی روز تک لڑنا پڑتا تھا۔ اندرونی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج انتہائی ناکافی تھی۔ ساری رات خونخوار بھیڑیے اس بے کس اور بدبخت بوڑھے بہاری پر، جس کا جرم یہی تھا کہ وہ اپنی مٹی سے محبت کرنے والا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے اور صبح اس کی مسخ شدہ لاش محلے کے باہر پھینک گئے۔ چاچا کا چہرہ اذیتیں دے دے کر انہوں نے اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ چند لمحوں کے لیے بھی اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے نظر آ رہے تھے، ہونٹ اور کان کٹے ہوئے اور غائب تھے۔ ایسی درندگی اور بربریت اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ لاش کے گلے پر رسے سے گھسیٹنے کے نشان بڑے واضح اور ابھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بنگالی زبان میں لکھا ایک رکا اس کی لاش پر رکھا تھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اگر خیریت چاہتے ہو تو اپنی بہن اور ماں سمیت ہتھیار ڈال کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، ورنہ یاد رکھنا کہ تم تینوں کے ساتھ اس
سے بھی زیادہ بدترین سلوک کیا جائے گا۔ اس رکے میں ہتھیار ڈالنے اور پیش ہونے کے لیے کسی جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی، لیکن ہم سب بخوبی جانتے تھے کہ انہیں ہر محب وطن پاکستانی خصوصاً بہاریوں کے پل پل کی خبر رہتی ہے۔ اگر عثمان لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیتا تو انہیں یقین آ جاتا اور وہ اپنے ذرائع سے اسے حاضر ہونے کی جگہ کی نشاندہی بھی کر دیتے۔ چاچا کی مسخ شدہ لاش دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ سارے ڈھاکہ کی بنگالی آبادی کو بلڈوزر سے روند ڈالوں، لیکن یہ صرف سوچنے اور جذباتی ہو جانے کا معاملہ نہیں تھا۔ چاچا کے قاتلوں کی گرفتاری بہت ضروری تھی، ورنہ یہاں موجود باقی محب وطن رضاکاروں کا مورال بری طرح ڈاؤن ہو جاتا۔ وہ لوگ پہلے ہی خود کو عدم تحفظ کا شکار جاننے لگے تھے۔ شاید اسی لیے اس بوڑھے نے مجھے طنزیہ لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ میری وردی دیکھ کر گھر کے باہر والا ہجوم بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس سے انتقام لینے کو کہہ رہے ہیں۔ کیا ہم لوگ سارے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو مار ڈالیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ان میں سے ایک ایک غدار کو چن کر الگ کیا جا سکے، یا مکتی باہنی کے گنڈے اپنے گلے میں تقریب کار ہونے کی تختیاں لٹکائے پھر رہے تھے کہ ہم نے انہیں نظر انداز کر رکھا تھا؟ یہ لوگ آخر ہمیں کیوں قصوروار جان رہے ہیں؟ ہم بھی تو ان کی طرح مجبور تھے۔ میں نے عثمان کو تسلی دی اور مردانہ بر حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کی، حالانکہ یہ طفل تسلیاں دینے والی بات تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ہم مرنے والوں کا پرسہ روٹین ہی میں کرتے ہیں، صبر تو اللہ کی ذات ہی انسان کو دیتی ہے، لیکن اس کے سوا اور چارہ ہی کیا تھا؟ یہ حادثہ صبر کرنے کا نہیں تھا۔ اصولاً تو ان لوگوں کو بھی رو رو کر چاچا کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ صرف رو رہے تھے، بین کر رہے تھے، دہائی دے رہے تھے، اور مجھے تو رونا بھی نہیں آتا تھا۔ میں تو پتھر کی سل بنا مکان کے باہر بچھی ایک کھاٹ پر بیٹھا ہونکوں کی طرح ان لوگوں کے چہرے تک رہا تھا۔ وہ مریل سانولے چہرے جن کی آنکھوں سے خوف اور دہشت ٹپک رہی تھی، جو نہ جانے کس برقعے پر اپنے ڈانچوں میں ابھی تک روحوں کو مقید کیے ہوئے تھے۔ عثمان کو میں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ اس کی حالت اب کافی سنبھل گئی تھی۔ میرے وجود میں لاش کی حالت دیکھتے ہی تپتا ہوا لاوا کھولنے لگا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ قاتلوں کا پتہ چلا سکوں، ورنہ میں ایک پل بھی شاید یہاں نہ رکتا۔ دوپہر تک ہم نے لاش کو تدفین کے لیے تیار کر لیا۔ جنازہ اٹھا تو وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اب تک خود میں آنسا سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، لیکن میرے اندازے سے بالکل ہٹ کر وہ انتہائی صابر اور بہادر لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس لمحے مجھے قرون اولا کی وہ مسلمان بیٹیاں یاد آ گئیں جو اپنے باپوں کی راہ حق میں شہادت پر فخر کیا کرتی تھی اور جن کی استقامت کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ اب تک میں آنسا سے نہیں ملا تھا۔ جس روز ہم نے اس کے باپ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، اس روز میں ان کے گھر گیا۔ عثمان کے زخموں کو خاصا آرام تھا۔ اس کے ٹانکے 2-3 روز پہلے ہی کھل چکے تھے۔ اسے جان بوجھ کر ہم نے آرام کا موقع فراہم کر رکھا تھا کہ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت کسی حد تک تو نارمل ہو۔ دروازہ حسب سابق آنسا ہی نے کھولا۔ اس کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں تھی کہ اس نے اپنے باپ کی موت کا سانحہ بلا دیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن لاکھ ضبط کے باوجود وہ اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس لمحے جس کیفیت کا ہم دونوں شکار تھے، اس کا اظہار الفاظ میں شاید ممکن نہ ہو۔ آنسوؤں سے بھیگی مسکراہٹ نے اس کے اندر کے کرب کو مجھ پر عیاں کر دیا تھا۔ خود میں ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک باہر رکھے ٹکٹکی باندھے مجسمے حسن پریشان کو ہونکوں کی طرح تکے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے پرسہ دوں تو کس طرح، کن الفاظ میں۔ میں کوئی شاعر تو تھا نہیں، نہ ہی کوئی بہت پڑھا لکھا شخص تھا۔ میں تو ایک عام سا فوجی تھا جس پر بدقسمتی سے میدان جنگ سے باہر کے حالات کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہونے لگے تھے۔ ممکن تھا کہ دوسرے لوگوں کی بھی اس کیفیت کا شکار ہوں، لیکن مجھے اقرار کرنے دیجیے کہ میں ضرورت سے زیادہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا تھا۔ کیسی ہو آنسا؟ مجھے اور کچھ نہ سوجا۔ میرے اس سوال کا جواب ایک سسکی کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہوک سی میرے سینے سے اٹھی۔ آئیے نا۔ اس نے روحانسی آواز سے آداب مہمان نوازی کا حق ادا کرنا چاہا اور میں ہپناٹائز سا اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے آنسا؟ عثمان یہ پوچھتے ہوئے خود بھی وہاں آ گیا۔ اوہ علی بھائی، اس نے مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اور میری طرف بڑھا۔ آنسا، جس کے لیے آنسو اور آہیں ضبط کرنا ناممکن ہو رہا تھا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں بے بس سا ان سارے مناظر کا روگ پالتا رہا۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو آ گئے، امی آپ کو کل سے یاد کر رہی تھی۔ عثمان نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ خدا خیر کرے، میرے دل نے کہا، اور میں اس کی مائیت میں اسی کمرے میں جا بیٹھا۔
जहाँ कभी मरहूम वालिद से मेरी बातें हुआ करती थी। चंद मिनट बाद ही इसकी वालदा वहाँ आ गई। मैं इन्हें देखकर सलाम करते हुए उठ खड़ा हुआ। खिलाफे तवक्को बहादुर बुढ़िया ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और मुतमिन सी होकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। मैंने सैकड़ों जवानों को मरते देखा था, इनकी तदफीन होते देखी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि चाची से इजहारे गम करूं तो कैसे। बेटा, मुझे इल्म है तुम्हें मरहूम से मोहब्बत थी, तुम भी हमारे गम में बराबर के शरीक हो। हमारे लिए काबिल अफसोस बात तो तब होती जब खुदा न ख्वास्ता इनकी कुर्बानी रायगा जाती। खुदा ही सब की नीयतों का हाल जानता है, लेकिन खुदा शाहिद है बेटे के मैंने कभी औलाद, खामद या मालो मता पर हक नहीं जतलाया। मैं होती ही कौन हूँ किसी शय पर हक जतलाने वाली। मैंने तो अपना बेटा और बेटी भी मुल्क व मिल्लत को सौंप रखे हैं। मेरे लिए बायस स्वागत होता बेटा अगर इस बुढ़िया की जान भी मुल्क के किसी काम आ सकती। उन्होंने खुद ही बड़े पुरबकार लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा। मेरी नजरें वकारो अजमत की इस पुतली पर न ठहरती थीं जो अपने सुहाग का दान मादरे वतन को देकर सुरखरुई से सीना ताने मेरे सामने बैठी थी। सलाम हो ऐसी अजीमुल मर्तबत माओं पर। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय भेजूं? शायद इसे मेरे सामने आंसू बहाना गवारा न था। चुनांचा मेरा जवाब सुने बगैर वो चली गई। उस्मान और मैं काफी देर तक चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे। शायद इसे भी मेरी तरह कहने के लिए कोई बात नहीं सूझ रही थी। फिर इसी ने हिम्मत करके तिलिस्म तोड़ा। अली भाई, परसों हम लोग कोमिला की तरफ जा रहे हैं। मैंने भी अपना नाम जबरदस्ती इस तरफ जाने वाले रजाकारों में लिखवा दिया है। मैं इसकी बात का क्या जवाब देता? मेरा दिल नहीं चाहता था कि अब उस्मान माँ बहन को छोड़कर जाए। मसलहत भी इसी में थी कि वो ढाका से बाहर ना निकले, लेकिन जिस अजीम मकसद के लिए वो जा रहा था इससे मना करना भी ठीक नहीं था। मादरे वतन की हिफाजत के लिए ऐसी कुर्बानियां क्या मानी रखती हैं। जाने उस्मान जैसे कितने माई के लाल अपने घर बार लुटाकर सरों से कफन बांधे इस रज़्मे हक को बातिल में कूदे हुए थे। ठीक है उस्मान, लेकिन मुनासिब था अगर तुम ढाका ही में रह जाते। मैं ना चाहते हुए भी कहे बगैर न रह सका। अली भाई, आप तो ऐसी बात न कहिए। इसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। मुझे कुछ शर्मिंदगी सी हुई। मेरी मुश्किल आंसा ने आसान कर दी जो इस लम्हे चाय के बर्तन संभाले अंदर दाखिल हुई। अभी मैंने चाय बनाई ही थी कि बाहर दरवाजे पर आहट हुई। उस्मान के उठने से पहले मैं खुद हॉलेस्टर से पिस्तौल निकालकर बाहर निकल गया। बिल्कुल कमांडोज के से अंदाज में दरवाजा खोला। बाहर कितना ही होशियार मुजरिम क्यों ना होता, इसके वार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वही हुआ। दरवाजे से लगे शख्स के सर पर मैं अचानक पहुंचा था कि वो बुखला गया। खैरियत गुजरी कि वो उस्मान के साथियों में से था। मैंने इससे माजरत की और अंदर आकर उस्मान को इसका पैगाम दे दिया। उस्मान जो हाथ में स्टेन गन थामे बैठा था बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया। मैंने चाय की प्याली उठा ली और आंसा के सामने बैठ गया। इसका हुस्न जहां सोज भी अजब क्यामत डा रहा था। मैं अभी कुछ कहने के लिए पर तोड़ ही रहा था कि उस्मान अचानक अंदर आया और बोला, मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। अली भाई, आप जाइएगा नहीं? भाई, चाय तो पीते जाओ। मैंने खड़े होकर इसे रोकना चाहा। कर्नल साहब ने फौरन बुलाया है, वो सिर्फ घंटा डेढ़ घंटा के लिए आए हैं, इन्हें ब्रीफ करके वापस जाना है। इसने मेरी अगली बात सुने बगैर खुदा हाफिज कहा और स्टेन गन पकड़े बाहर निकल गया। फी ईमानुल्लाह, मैंने आहिस्ता से कहा और बेदम होकर वापस बैठ गया। आंसा और मैं दोनों कुन आंखियों से चोरी छुपे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कभी कभी अचानक जब हमारी नजरें आपस में टकराती तो हम दोनों ही एक दूसरे से शर्मिंदगी महसूस करने लगते। आंसा, मैं मामूली सा सिपाही हूँ। अगर बहुत बड़ा अदीब भी होता तो शायद वो लफ्ज मुझे कभी न मिल पाते जिनके जरिए तुम्हारे वालिद की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश कर सकता। लेकिन एक बात जरूर है, दुनिया में रोजाना लाखों लोग मरते हैं, लेकिन वो खुदा के मुकर्रब ठहरे जो किसी अजीम मकसद की खातिर अपने अंजाम को पहुंच जाएं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।